اطاعت و عبادت انسان کی فطرت و عادت میں پیوست ہے۔ وہ مجبور ہے اس بات پر کہ اس کا سر کہیں نہ کہیں جھکے، کسی نہ کسی کے آگے سجدہ ریز رہے، اور یہ بات ہے کہ جھکنے اور سجدہ ریز ہونے کی یہ فطرت کہیں غلط راہ پر یا جہالت و گمراہی پر لگی ہوئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دیگر ادیان میں اس غلط روی کے نمونے چاند و سورج اور ستاروں کے آگے عبادت و پرستش کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، تو کہیں پیڑ پودوں اور پتھروں، پہاڑوں، جانوروں اور بے جان مجسموں کے سامنے جھکتے ہوئے پاتے ہیں۔ انسان کی اسی جہالت و گمراہی پر لگی ہوئی فطرت کو راہ راست پر گامزن کرنے کے لیے خدائے کریم نے اپنے محبوب حضور نبی آخر الزماں علیہ الصلاۃ والسلام کو مبعوث فرما کر صحیح رہنمائی فرمائی۔ چنانچہ ہادی اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انسان اور انسانیت کی جہاں رہنمائی فرمائی، وہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت و پرستش کا ایک سہانا انمول طریقہ بیان عطا فرمایا، جس کو اسلام شریعت میں نماز سے موسوم کیا گیا ہے۔ اسلام میں نماز کا اتنا بڑا مقام ہے کہ نماز محبوب ترین عمل ہے، دین حق کا ستون ہے، سکون قلب ہے، راحت جان ہے، چراغ قبر ہے، معراج مومن ہے، جنت کی کنجی ہے، تمام کامیابیوں کی ضمانت، رضائے الہی کا سبب اور نگاہ مصطفیٰ کی ٹھنڈک ہے۔ ارشاد رسول ہے قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ محقق علی الاطلاق حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں کہ آنکھوں کی ٹھنڈک سے مراد رسول کی رضا اور ان کی الفت پانا ہے۔ حضرات، اس آیت کریمہ یا حدیث پاک کو اپنا موضوع سخن بناتا ہوں۔ ہر مقرر، ہر خطیب خطبے کے بعد کسی نہ کسی آیت کریمہ کو یا حدیث پاک کو اپنا موضوع سخن بناتا ہے۔ اسی ضابطے کے تحت میں نے خطبے کے بعد قرآن مجید کی ایک آیت مقدسہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اس کا ترجمہ ہے، بے شک نماز بے حیائی اور بری بات سے منع کرتی ہے، روکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نماز کا حکم دیا۔ نماز کا تذکرہ قرآن مجید میں تقریباً 700 مقامات پر آیا ہے، اور نئے نئے عنوان کے ساتھ نماز کی فرضیت و اہمیت کا ذکر کیا گیا ہے۔ کہیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اقیموا الصلاۃ، نماز قائم رکھو۔ کہیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد چاہو۔ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے واستعینوا بالصبر والصلاۃ وانھا لکبیرۃ الا علی الخاشعین، صبر اور نماز سے مدد چاہو، اور بے شک نماز ضرور بھاری ہے مگر ان پر نہیں جو دل سے میری طرف جھکتے ہیں۔ اور کہیں ارشاد فرماتا ہے حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطیٰ وقوموا للہ قانتین، نگہبانی کرو سب نمازوں کی اور بیچ کی نماز کی، اور کھڑے ہو اللہ کے حضور ادب سے۔ اور کہیں ارشاد فرماتا ہے وَأَمُرْ أَهْلَكَ فِي الصَّلَاةِ وَاسْتَرِبْ عَلَيْهَا، اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دے اور خود اس پر ثابت رہ۔ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، تو ان نمازیوں کی خرابی ہے جو اپنی نماز سے بھول بیٹھتے ہیں۔
کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اقیم الصلاۃ لی ذکری، اور میری یاد کے لیے نماز قائم رکھو۔ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، قائم رکھو سورج ڈھلنے سے رات کی اندھیری تک۔ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز منع کرتی ہے بے حیائی اور بری بات سے۔ اس آیت مقدسہ میں دو لفظ قابل غور ہے، ایک لفظ فحش ہے، دوسرا لفظ منکر ہے۔ جو چیز عقلاً بری ہو اسے فحش کہتے ہیں، اور جو چیز شرعاً ممنوع ہو اسے منکر کہتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ نماز عقلاً اور شرعاً دونوں طرح کی برائیوں سے منع کرتی ہے۔ حضرات، نماز کی فرضیت و اہمیت پر جتنی تاکیدیں آئی ہے اور ترک نماز پر جس قدر وعید وارد ہوئی ہے، اتنی کسی دوسرے فرائض کے بارے میں تاکیدیں اور وعیدیں نازل نہیں ہوئی۔ حضرات، آئیے نماز کی اہمیت و افادیت روایت و حکایات کے حوالے سے سماعت فرمائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بخاری شریف جلد اول صفحہ نمبر 6 پر، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے رسول اور اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا، رمضان کے روزے رکھنا۔ ایک اور حدیث پاک ملاحظہ فرمائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز دین کا ستون ہے، جس نے نماز کو قائم رکھا اس نے دین کو قائم رکھا، اور جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے دین کو تباہ و برباد کر دیا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کوئی سخت معاملہ پیش آتا تو آپ فوراً نماز کی طرف توجہ ہو جاتے، آپ فوراً نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ حدیث پاک کی مستند کتاب مسلم شریف میں حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یعنی بندہ سجدے میں اللہ تعالیٰ سے قریب تر ہوتا ہے، اور مشکوٰۃ شریف جلد اول صفحہ نمبر 57 کتاب الصلاۃ فصل اول کی حدیث پاک ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بتاؤ کہ اگر تم میں سے کسی کے دروازے پر ایک نہر ہو جس میں وہ روزانہ 5 مرتبہ نہاتا ہو، کیا اس کے بدن پر کچھ میل باقی رہ جائے گا؟ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس کے بدن پر کچھ بھی میل باقی نہیں رہے گا یا رسول اللہ۔ تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بس یہی مثال 5 نمازوں کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے بندے کے گناہوں کو اس طرح مٹا دیتا ہے جس طرح 5 مرتبہ نہر میں نہانے سے، ندی میں نہانے سے اس کے جسم سے میل ختم ہو جاتا ہے، اسی طرح انسان جب 5 وقت رب کی بارگاہ میں بندہ رب کی بارگاہ میں عبادت گزار ہوتا ہے، سجدہ ریز ہوتا ہے، رب کی بارگاہ میں بندگی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدن سے اسی طرح اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ مشکوٰۃ شریف صفحہ نمبر 58 کی حدیث پاک ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور اس حدیث کے راوی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں، وہ اس حدیث پاک روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ جاڑے کے موسم میں نکلے اور درختوں کے پتے جھڑ رہے تھے، پتجھڑ کا زمانہ تھا، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے درخت کی 2 ٹہنیوں کو پکڑ کر انہیں ہلایا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 2 ٹہنیوں کو پکڑ کر کے ہلایا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری سے فرماتے ہیں
اے ابو ذر غفاری، تو حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں میں حاضر ہوں، میں نے عرض، حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا حاضر ہوں یا رسول اللہ۔ تو آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک مسلمان بندہ جب خالص اللہ کے لیے نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ ایسے ہی جھڑتے ہیں جیسے اس درخت کے پتے جھڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ حضرات، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ نماز کی پابندی کریں، نماز ادا کریں، رب کی بندگی کریں، رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دریا کے کنارے کہیں تشریف لے جا رہے تھے، اچانک آپ کی نظر ایک سفید نورانی جانور پر پڑتی ہے۔ دیکھتے کیا ہیں کہ وہ جانور دریا کی کیچڑ میں لوٹ پوٹ کر رہا ہے، جس کی وجہ سے اس کا بدن میلا کچیلا ہو جاتا ہے۔ پھر وہ وہاں سے نکل کر دریا میں غوطہ لگاتا ہے، جس سے وہ پہلے کی طرح سفید اور صاف و شفاف ہو جاتا ہے۔ وہ جانور اسی طرح یہ عمل 5 مرتبہ کرتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام جانور کی اس حرکت سے تعجب میں پڑ جاتے ہیں۔ اس پر حضرت جبرائیل امین حاضر ہوتے ہیں، وہی لے کر کے حاضر ہوتے ہیں، حاضر خدمت ہو کر عرض کرتے ہیں یہ جانور جو ابھی آپ نے دیکھا ہے یہ نبی آخر الزمان علیہ السلام کے نمازی امتی کی مثال ہے، کہ یہ گندا کیچڑ اس کے گناہوں کی مثال ہے اور یہ دریا ان کی نمازوں کی مثال ہے۔ مطلب یہ ہے کہ گنہگار مسلمان 5 نمازوں ادا کرنے کے سبب اپنے گناہوں سے پاک و صاف ہو جاتے ہیں۔ جس طرح وہ جانور صاف و شفاف تھا اور وہ کیچڑ میں لیٹ کر کے اپنے کو میلا کر لیا تھا، پھر وہ دریا میں جا کر غوطہ زن ہوا ہے، پھر اسی طرح صاف و شفاف ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ کا مسلمان بندہ جب نمازیں نہیں پڑھتا ہے وہ گناہوں سے اسی طرح ملوث ہو جاتا ہے۔ جب وہ رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتا ہے، رب کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، رب کی بارگاہ میں نمازیں ادا کرتا ہے، اسی طرح پاک و صاف ہو جاتا ہے، اسی طرح صاف و شفاف ہو جاتا ہے جس طرح وہ کیچڑ سے نکل کر کے جانور دریا میں غوطہ لگا کر کے صاف و شفاف ہو گیا تھا۔ حضرات، نماز کی فرضیت معراج کی رات ہوئی۔ نماز کی تاریخ میں بہت زیادہ اختلافات ہے، لیکن اتنی بات پر بلا اختلاف سب کا اتفاق ہے کہ نماز نزول وحی کے بعد اور ہجرت سے پہلے کا واقعہ ہے، جو کہ ہجرت سے تقریباً 5 سال پہلے شب دوشنبہ کو مکہ معظمہ میں پیش آیا۔ محدث عبد الغنی مقدسی نے رجب کی 27ویں بھی متعین کر دی ہے۔ علامہ زرقانی نے تحریر فرمایا کہ لوگوں کا اسی پر عمل ہے، اور بعض محدثین کی رائے ہے کہ یہی سب سے زیادہ قوی روایت ہے۔ حضرات، نماز اسلام کی وہ سدا بہار عبادت ہے کہ رب کائنات نے تمام فرائض و عبادات کا حکم زمین پر نازل فرمایا، مگر جب نماز کو فرض کرنا چاہا تو رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آسمان پر بلا کر شب معراج میں یہ انمول تحفہ عطا فرمایا۔ معراج کی واپسی سے 6 آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں یا حبیب اللہ کیا تحفہ ملا؟ ارشاد فرماتے ہیں فردت علی الصلاۃ 50 صلاۃ کل یوم۔ مشکاہ شریف کی حدیث پاک ہے، روزانہ 50 نمازوں کا تحفہ ملا ہے۔ عرض کرتے ہیں میری امت بنی اسرائیل پر صرف 2 وقت کی نماز فرض تھی، ادا نہ کر سکی، کیا آپ کی امت 50 نمازیں ادا کر سکیں گی؟ امت پر یہ بارے گرا ہے، تخفیف کرائیے۔ امت کی یاد آتے ہی پلٹ کر پھر تشریف لے جاتے ہیں، 5 کم کر دی جاتی ہے، 45 رہ جاتی ہے۔ پھر 6 آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، عرض کرتے ہیں کہ کم کروائے۔ آقا کریم علیہ السلام پھر دوسری بار تشریف لے جاتے ہیں، پھر 5 کم کر دی جاتی ہے، 40 رہ جاتی ہے۔ حضرت کلیم اللہ پھر عرض کرتے ہیں 40 بھی بوجھ ہے اور تخفیف کروائیے، یعنی اور کم کروائیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر
یہی کہتے رہے اور غمخوار امت بارگاہ الہی میں جاتے آتے رہے، ہر بار 5 کم ہوتی رہی، یہاں تک کہ جب 45 معاف ہو گئی، صرف 5 رہ گئی، تو حضرت کلیم اللہ نے چاہا کہ اور بھی کم کرائی جائے، مگر محبوب خدا نے فرمایا اے کلیم اللہ، خدا کریم نے اپنے فضل و کرم سے 50 کو 5 پر کر دیا ہے، اب اور کچھ کہنا میری غیرت کو گوارا نہیں ہے۔ اے نمازیو، اللہ اور اس کے رسول کا ہم پر کتنا بڑا فضل و کرم ہے کہ 45 نمازیں گرچہ معاف ہو گئی، پھر صرف 5 وقت کی نمازیں رہ گئی، مگر ثواب وہی 50 کا ملے گا، 50 کا ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب سے فرمایا اے میرے محبوب، یہ مت سمجھنا کہ میں نے 50 میں سے 45 معاف کر دیا ہے، اب آپ کی امتی اگر 5 پڑھے گا تو اس کو 5 وقت کی نمازوں کا ثواب ملے گا، بلکہ ایسا نہیں ہے، وہ 5 وقت کی پڑھے گا اسے 50 وقت کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ اللہ کا کتنا بڑا فضل ہے، کوئی اندازہ کر سکتا ہے کہ رب کا کتنا بڑا احسان ہے؟ مگر حضرات درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلامن دائمن علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلامن دائمن علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اس دنیا میں کچھ ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں جو دعوت و ارشاد کے بہانے ایمان کا سودا کرتے پھر رہے ہیں۔ یہ لوگ نماز بہت زیادہ پڑھتے ہیں، ان کی نمازوں کے مقابلے میں مسلمان اپنی نمازوں کو بہت قلیل تصور کرتے ہیں، مگر اللہ و رسول کی شان و عظمت میں گستاخی کرنے کی وجہ سے یہ لوگ مومن بھی نہیں۔ اگر اس گروہ کا عقیدہ ہے کہ نماز میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا خیال آ جانا گائے، بیل اور گدھے کے خیال میں ڈوب جانے سے بدرجہ بدتر ہے، استغفر اللہ، 100 بار استغفر اللہ۔ اور یہ کتاب کا حوالہ ملاحظہ کریں، صراط مستقیم، اور اس کتاب کا مصنف کا نام ہے اسماعیل دہلوی۔ پورا قرآن پڑھ جائیے صراحت کے ساتھ، کہیں یہ نہیں ملے گا کہ کیسے نماز پڑھوں، کیسی نماز پڑھے جائے، کیسے نماز پڑھوں۔ یہ تو میرے رسول کا کرم ہے کہ فرماتے ہیں صلو علی رأیتنی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتا دیکھو، یعنی جس طرح مجھے قیام کرتا دیکھو تم بھی قیام کرو، جس طرح مجھے رکوع کرتا دیکھو تم بھی رکوع کرو، جس طرح مجھے قوما کرتا دیکھو تم بھی قوما کرو، جس طرح مجھے سجدہ کرتے دیکھو اسی طرح تم بھی سجدہ کرو، جس طرح مجھے قعدہ کرتا دیکھو اسی طرح تم بھی قعدہ کرو، جس طرح مجھے سلام پھیرتا دیکھو اسی طرح تم بھی سلام پھیرو۔ میں فجر پڑھتا ہوں تم بھی فجر پڑھو، میں ظہر پڑھتا ہوں تم بھی ظہر پڑھو، میں عصر پڑھتا ہوں تم بھی عصر پڑھو، میں مغرب پڑھتا ہوں تم بھی مغرب پڑھو، میں عشاء پڑھتا ہوں تم بھی عشاء پڑھو۔ ان بدعقیدوں کی کیسی نماز ہے کہ نماز میں رسول کا خیال آ جائے تو نماز ہی فاسد ہو جائے۔ لہٰذا مجھے کہہ لینے دیا جائے کہ جو نماز انداز محبوب لے کر پڑھی جائے گی وہ قبول کی جائے گی، اور جو نماز انداز رسول سے ہٹ کر پڑھی جائے گی وہ مردود بارگاہ الہی کر دی جائے گی۔ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فضو کی ہے، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو کی ہے، اصل الوصول بندگی اس تاجور کی ہے۔ گویا نماز تو خدا کے لیے پڑھی جائے گی مگر ادا مصطفیٰ کی دیکھی جائے گی، رکوع خدا کے لیے کیا جائے گا مگر طریقہ مصطفیٰ کا دیکھا جائے گا، سجدہ خدا کے لیے کیا جائے گا مگر انداز مصطفیٰ کا دیکھا جائے گا۔ لہٰذا جو نمازی خدا کی نماز سے محبت کرے گا وہ مصطفیٰ کی ادا سے بھی محبت کرے گا۔ سچ تو یہ ہے ادائے مصطفیٰ کی نقل ہی کا نام ہے نماز، محمد الرسول اللہ کی سچی اطاعت و محبت ہی کا نام ہے عبادت۔ شاعر اسلام فرماتے ہیں تیرے قدموں میں مر مٹنا شہادت اس کو کہتے ہیں، تیرے کوچے میں ہونا دفن جنت اس کو کہتے ہیں۔ حضرات
درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام دائما علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نماز ایک نماز پھر جماعت الگ الگ کیوں؟ طہارت صغریٰ ہو یا طہارت کبریٰ، نماز کے لیے دونوں ضروری ہے۔ ذہن و فکر کی گندگی باطنی گندگی ہے، اور بدعقیدگی کی گندگی باطنی گندگی ہے۔ ظاہری ناپاکی عذر شرعی کی بنیاد پر کبھی معاف بھی ہو جاتی ہے، مگر باطنی گندگی ناقابل معافی جرم ہے۔ اس لیے کسی گستاخ رسول کو امام نہیں بنایا جا سکتا، کسی بھی بدعقیدہ کے پیچھے نماز نہیں ہو سکتی۔ لیکن آج کل بہت سے ایسے لوگ ہیں، ایسے مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، مسلمان سب برابر ہیں، ہماری نماز سب کے پیچھے ہوتی ہے، اس لیے سب کے پیچھے پڑھ لیتے ہیں۔ اور کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ مولانا لوگ آپس میں جھگڑا فساد کراتے ہیں، مولانا لوگ نے مسلمانوں کو اتنا بانٹ دیا ہے کہ جس کا کوئی حساب نہیں، سب کا خدا ایک، رسول ایک، کلمہ ایک، قرآن ایک، کعبہ ایک، کعبہ قبلہ ایک، نماز ایک، پھر جماعت الگ الگ کیوں؟ دو تین جماعت کیوں ہوتی ہے؟ ان کے پیچھے پڑھیں گے تو ان کے پیچھے نہیں پڑھیں گے، ان کے پیچھے ہوگی تو ان کے پیچھے نہیں ہوگی۔ نادانو، یہ بات تم ہم سے کیوں پوچھتے ہو؟ اگر پوچھنا ہے تو اپنے حضرت جی سے کیوں نہیں پوچھ لیتے؟ ان میں اصل وجہ کیا ہے؟ نادانو، تم ہم پر لعن و طعن کرتے ہو، نواسۂ رسول سیدنا امام حسین کے کیریکٹر کو اپنے لیے محکم فیصلہ کیوں نہیں باندھ لیتے؟ ایک طرف یزیدی پارٹی ہے، 22,000 لشکر جرار، اور دوسری طرف امام حسین کے خیمے میں 72 نمازی جانثار ہے۔ یزید بھی کلمہ پڑھتا تھا، یزید بھی کلمہ پڑھتا تھا، یزید بھی کلمہ پڑھتا تھا، یزید بھی نماز پڑھتا تھا، یزید بھی قرآن پڑھتا تھا، یزید بھی اسی خدا کو مانتا تھا جس خدا کو امام حسین مانتے تھے، یزید بھی اسی نبی کا کلمہ پڑھتا تھا جس نبی کا کلمہ امام حسین پڑھتے تھے۔ پھر میدان کربلا میں دو جماعت کیوں؟ اے امام حسین، اے امام پاک، خدا ایک، نبی ایک، قرآن مجید ایک، کعبہ شریف ایک، قبلہ ایک، طریقہ نماز ایک۔ جیسا قیام آپ کرے ویسا قیام یزید بھی کرے، جیسا رکوع آپ کرے ویسا رکوع یزید بھی کرے، جیسا سجدہ آپ کرے ویسا سجدہ یزید بھی کرے، جیسا قاعدہ آپ کرے ویسا قاعدہ یزید بھی کرے۔ حالت قیام میں جو قرآن آپ پڑھے وہی قرآن یزید بھی پڑھے، رکوع میں جو تسبیح آپ پڑھے وہی تسبیح یزید بھی پڑھے، سجدہ میں جو تسبیح آپ پڑھے وہی تسبیح یزید بھی پڑھے، قعدہ میں جو تشہد میں آپ پڑھے وہی تشہد میں یزید بھی پڑھے۔ اے امام حسین، جہاں 22,000 کی لمبی جماعت ہو، جہاں 22,000 کی لمبی جماعت ہو، جہاں نمازیوں کی بڑی جماعت ہو، جہاں تعداد کی کثرت ہو، وہاں جا کے آپ کو نماز پڑھ لینا چاہیے تھا، اس لمبی جماعت میں آپ کو شامل ہو جانا چاہیے تھا، اس لیے جماعت میں آپ کو شریک ہو جانا چاہیے تھا۔ آپ نے 72 کی الگ امامت کیوں کی ہے؟ آپ نے یہ الگ جماعت کیوں کی ہے؟ حضرت امام حسین فرماتے ہیں کہ اے نادانو، لمبی جماعت دیکھ کر کے مت جاؤ، بڑی جماعت دیکھ کر کے مت جاؤ، نمازیوں کی تعداد دیکھ کر مت جاؤ، جماعت کی کثرت دیکھ کر مت جاؤ، ازدحام دیکھ کر مت جاؤ، بلکہ امام دیکھ کر کے جاؤ، امام دیکھ کر کے جاؤ۔ کہیں امام بد عقیدہ تو نہیں ہے، کہیں امام گستاخ رسول تو نہیں ہے، کہیں امام رسول اللہ کا وفادار ہے تو اگر رسول اللہ کا وفادار ہے تو ہاتھ باندھ کر کے کھڑے ہو جاؤ، اگر امام رسول اللہ کا غدار ہے تو لاحول پڑھ کر کے وہاں سے نکل جاؤ۔ نماز مسلمانوں کے پیچھے ہوگی، بے ایمانوں کے پیچھے نماز ہو نہیں سکتی، نماز وفاداروں کے پیچھے ہوگی، مصطفیٰ کے غداروں کے پیچھے نہیں ہوگی۔ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو۔ سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی فرماتے ہیں،
تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی۔ حضرات، ہمارے رسول اعلان نبوت سے پہلے بھی غار حرا میں کافی عرصہ مختلف وقتوں میں عبادت الہی میں مصروف رہے، مگر جب اعلان نبوت کے بعد آپ کو نماز پڑھنے کا حکم ہو گیا تو آپ اس پر کاربند ہو گئے۔ شروع میں آپ چھپ کر نماز ادا کیا کرتے تھے۔ ابتدا آپ رات کے وقت نماز تہجد پڑھا کرتے تھے۔ شروع میں آپ پر نماز تہجد فرض تھی۔ اس کے کچھ عرصہ بعد صبح و شام آپ نے 2 رکعتیں پڑھنا شروع کر دی۔ اس کا ذکر قرآن مجید میں ہے، وَاذْكُرُ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ سَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا، اور اپنے رب کا نام صبح و شام یاد کرو اور کچھ رات میں اسے سجدہ کرو اور بڑی رات تک اس کی پاکی بولو۔ مفسرین کا کہنا ہے کہ رات کو اٹھ کر دیر تک نماز پڑھنے کا حکم 1 سال تک باقی رہا۔ اس کے بعد رات کی نماز فرض کی بجائے نفل ہو گئی۔ تہجد کے نفل ہو جانے کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رات میں کثرت سے نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ بعد میں جب 5 نمازیں فرض ہو گئی تو آخری دم خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے رہے۔ اس کے علاوہ آپ نفل نماز بہت زیادہ پڑھتے، یہاں تک کہ طویل قیام کی وجہ سے پاؤں مبارک سوج جاتے۔ صحابہ کرام عرض فرماتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ اس قدر مشقت کیوں برداشت فرماتے ہیں؟ حالانکہ آپ معصوم ہی نہیں بلکہ سید المعصومین ہے، اتنا لمبا قیام کرنے میں کیا راز ہے؟ مدنی تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کیا میں کامل شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہاں تک کہ رب کریم نے خود ہی بکمال محبت ارشاد فرماتا ہے، یاد فرمایا، تاہا ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، اے محبوب ہم نے تم پر یہ قرآن اس لیے نہ اتارا کہ تم مشقت میں پڑھو۔ حضرات، آج ہمارے اندر کون سی برائی نہیں؟ جھوٹ ہمارے اندر، غیبت ہمارے اندر، جوا بازی ہمارے اندر، تاش بازی ہمارے اندر، کبوتر بازی ہمارے اندر، بٹیر بازی ہمارے اندر، پتنگ بازی ہمارے اندر، مکاری ہمارے اندر، یاری ہمارے اندر، چوری ہمارے اندر، ڈاکہ زنی ہمارے اندر، رہزنی ہمارے اندر، رشوت خوری ہمارے اندر، شراب خانے ہم سے آباد، فلم ہال ہم سے آباد، افسوس صد افسوس، عبادت گاہیں ہماری ویران، مسجدیں ہماری ویران نظر آتی ہیں۔ اسی لیے تو علامہ اقبال فرماتے ہیں، مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کے حرارت والوں نے، مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کے حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکے۔ حضرات، تم اس حریص امت کے امتی ہو جس نے پیدا ہوتے ہی سر سجدے میں رکھ کر رب حبلی امتی، تم اس حریص نبی کی امتی ہو جس نے پیدا ہوتے ہی سر سجدے میں رکھ کر رب حبلی امتی کہہ کر اپنی گناہگار امتیوں کو یاد فرمایا، یعنی اے پروردگار میری امت کو میرے حوالے کر دے، میری امت کو میرے حوالے کر دے، میری امت کو میرے حوالے کر دے۔ حضرات، تم اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہو جو امت کی یاد میں اتنا جاگے کہ خدا کی خدائی کو مصطفیٰ کی مصطفائی پر پیار آ گیا۔ قرآن مقدس گواہ ہے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ، اے جھرمٹ مارنے والے رات میں قیام فرما، سوا کچھ رات کے آدھی رات، یا اس سے کچھ کم کرو یا اس پر کچھ بڑھاؤ۔ پیارے دوستو، اسلامی بھائیو،
تم اس رسول کے دیوانے ہو جو پوری پوری رات بیدار رہ کر تہجد اور نفل نمازیں پڑھتے اور ہماری بخشش کی دعائیں مانگتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حدیث پاک میں ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں یعنی اتنی دیر کھڑے رہتے تھے کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں پر ورم آ جاتا تھا۔ یہ تھی نماز مصطفیٰ، پاؤں پر آ گیا ورم، یہ تھی نماز مصطفیٰ، پاؤں پر آ گیا ورم، شام کو ہو گئے کھڑے صبح کی نماز میں، وما علینا الا البلاغ۔